قرآن مجید سے شیطان کا جنوں میں سے ہونا ثابت ہے۔ قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المحزان جلد نمبر 8 میں شیطان کے حوالے سے بحثیں کی ہیں۔ شیطان کے بارے میں متعدد سوالات ہیں، مثلا خدا نے اسے کیوں خلق کیا، کیوں اسے فرشتوں کی صف میں جگہ دی، جب علم تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر اسے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ اگر حکم دیا تھا تو اسے اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما دیتا، پھر اسے کیوں مہلت دی اور اسے کیوں وسوسے کی قدرت دی، اسے مخفی ہونے کی قدرت دی اور مقابلے کے لیے انسان کو ایسی قدرت کیوں نہ دی؟ بعض وجود شیطان کو شر محض قرار دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں کوئی شے بھی شر نہیں، کوئی موجود شر نہیں ہے۔ ہاں، ایک شے دوسری شے کے لیے شر ہو سکتی ہے۔ جب ایک شے دوسرے کے لیے منافع سے ٹکرا کر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے شر ہو جاتی ہے۔ مثلاً چوری شر ہے چونکہ یہ بدامنی پیدا کرتی ہے، شراب شر ہے چونکہ عقل کی سلامتی کو ختم کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سب امور جو شر کہلائے ہیں امر عدمی کی وجہ سے ہیں۔ جب تک کسی شے کو دوسری شے سے مقایسہ نہ پیدا کیا جائے تو شر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اطاعت ضروری ہو جاتی، ایسی صورت میں شریعت کی ضرورت نہ رہتی، قانون کی ضرورت نہ رہتی، انبیاء اور رسول صحائف آسمانی کوئی چیز ضروری نہ ہوتی، پھر جنت و جہنم کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ بس یہ نظام تقاضا کرتا ہے کہ ایک موجود ہونا چاہیے جو گناہ کا امر کرے، ایسے موجود کو شیطان کہتے ہیں۔ جب انسان سے گناہ ممکن ہے تو شریعت و دین کی ضرورت پیدا ہو جائے گی، جنت و جہنم، انبیاء و رسول اور صحائف و کتب آسمانی سب ضروری ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان کے سامنے انسان بے بس نہیں ہے، وہ فقط وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے بھی خدا نے انسان کو خوب مسلح کیا ہے، اندر سے عقل و فطرت دی ہے اور باہر سے وحی شریعت دی ہے، اندر سے الہام کے ذریعے راہ کی نشاندہی کی، فطرت خدا پرست دی۔ انبیاء و ائمہ کے دین نے حق کو خوب بیان کیا اور حق کو دکھلایا بھی، اور پھر میزان بتلا دیا کہ اندر سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں قرآن پر پیش کرو، اگر اس کی تعلیمات کے موافق ہوں تو حق و الہام ہیں، اگر ان کے خلاف ہوں تو وسوسہ ہیں۔ شیطان کی خلقت کے بارے میں قرآن میں زیادہ تفصیلات ذکر نہیں ہیں، صرف یہ جملہ کہا گیا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور جنات کی خلقت کے بارے میں یہ فرمایا اور ہم نے جنات کو انسان سے پہلے سخت گرم آگ سے خلق کیا۔ اب سوال یہ کہ جنات کا تولد و پیدائش کیسے ہے؟ قرآن نے اسے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ البتہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے اس کی تفصیلات قرآن میں مکمل آئی ہیں کہ وہ وہم و خیال کے ذریعے سے وارد ہوتا ہے، شہوت و غضب سے مدد لیتا ہے، لیکن قرآن نے اس کا حل بھی بتلا دیا۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو تو اللہ کی پناہ لو۔ شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے شیطان اور اس کے قبیلے والے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قبیلہ جن و انس دونوں سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے شیطان کی اپنی ذریت ہے۔ شہر ستانی نے مل و نحل میں شیطان کے ملائکہ پر کیے گئے 6 اشکالات ذکر کیے ہیں۔ اناجیل اربع کا شارح ان سوالات میں اصل ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سوالات کا جواب دینا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ سر و اوقات عظمت الہی سے جواب ملے۔ فخر رازی نے بھی تفسیر کبیری میں اس کے مشابہ بات کی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خدا نے کائنات کو کیوں خلق کیا جبکہ ان میں کفار اور فاسق بھی ہیں؟ کیوں ایک کو ناقص اور ایک کو کامل خلق کیا؟ کافر کی خلقت کا فائدہ نہ خدا کو ہے نہ مخلوق کو، پھر اسے کیوں خلق کیا؟ سوال نمبر 2، تکلیف کا کیا فائدہ ہے؟
یہ بشر کے لیے صرف زحمت و مشقت ہے، خدا کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، کیوں خدا نے مجھے سجدے کا حکم دیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا؟ سوال نمبر 4، میں نے معصیت کی لیکن مجھ پر لعنت ابدی کی، اس کا اسے کیا فائدہ جبکہ مجھے اس کا نقصان ہے؟ کیوں ایسا کام کیا جائے جس کا خود کوئی فائدہ نہ ہو اور دوسرے کو نقصان ہو؟ سوال نمبر 5، کیوں خدا نے مجھے انسانوں پر مسلط کیا ہے؟ میں نے کہا میں لوگوں کو اغوا و گمراہ کروں گا، اس کا فائدہ نہ خدا کو ہے نہ مجھے اور نہ لوگوں کو، یہ ضرر ہی ضرر ہے، تو پھر کیوں اس نے یہ کام کیا؟ سوال نمبر 6، اس نے مجھے قدرت دے دی کہ یہ قدرت کیوں الی یوم المعلوم دی؟ مجھے اتنی مہلت نہ دیتا، میرا وجود ضرر ہے، اس کا نہ ہونا مفید تھا نہ کہ ہونا۔ یہ سوالات اگرچہ شیطان کی طرف سے منسوب ہیں، لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں اور بہت سے دوسرے سوالات کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ خلقت کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مراد ہدف برائے خدا ہے تو یہ سوال درست نہیں، اور ہدف مخلوق مراد ہے تو سوال درست ہے۔ بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کائنات کی خلقت میں خدا کا کوئی ہدف و مقصد تھا۔ یہ فائدہ فاعل ناقص کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کام سے اس کی ذات کا کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسے کرتا ہے، اس کی ذات کمال نامحدود ہے، لہٰذا وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ جو اس سوال کو اس طرح کرتا ہے اس نے در حقیقت خدا کو نہیں پہچانا۔ ہاں، سوال ہدف مخلوق کے بارے میں ہو تو درست ہے، اور قرآن نے اسے مفصل بیان فرمایا ہے۔ سورہ طلاق میں انسان کی خلقت کا ہدف ذکر کیا ہے کہ علم و عقل کا حصول ہے، اور سورہ زاریات میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تکلیف و شریعت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ معاشرے کے لیے دین و شریعت آب حیات کا حکم رکھتے ہیں تو پھر یہ سوال بے معنی ہوگا کہ آب حیات کیوں ضروری ہے۔ جیسے ایک پودے کو پانی دینا اس کے لیے آب حیات ہے، وہاں یہ سوال بے معنی ہے کہ پودے کو پانی کیوں دیتے ہیں، اگر اسے پانی نہ دیں تو وہ خشک ہو جائے گا اور ایندھن ہوگا۔ دین و شریعت کے لیے انسان آب حیات ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف پکاریں جو تمہیں زندہ کر دے، بس دیندار زندہ ہیں، کیونکہ دین آب حیات ہے جس نے انہیں زندگی دی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ تکلیف و شریعت کے بغیر کیوں کمال عطا نہیں کیا گیا؟ بہت سے موجودات اس طرح ہیں کہ جن کی ابتدا و انتہا ایک جیسی ہے، جو کمال بھی ان میں ہے ابتدا سے آتا ہے تاخر وہی کچھ رہتا ہے، کم و زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ فرشتے ہیں۔ اگر سوال سے مراد یہ ہے کہ کیوں انسان فرشتوں جیسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کائنات نہ ہو، کوشش و کاوش نہ ہو، انسان و حیوان خلق نہ ہوں، اور اگر سوال سے مراد یہ ہو کہ انسان مادی ہو لیکن فرشتوں جیسا ہو تو یہ تناقض ہوگا کہ انسان مادی بھی ہو اور مجرد بھی ہو۔ جب انسان مادی ہے تو پھر قانون تکامل کے تابع ہوگا، تدریجاً کمال حاصل کرے گا۔ ایک سوال یہ تھا کہ خدا نے کیوں شیطان کو مسلط کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو کسی پر کوئی تسلط نہیں۔ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر میں اس کی نفی ہوئی ہے، وہ صرف دعوت دیتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، جبکہ شیطان سے پہلے فطرت موجود ہے جو کہ اندر سے توحید کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، شیطان کہے گا مجھے تم پر کوئی تسلط نہیں تھا، صرف یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے اسے قبول کر لیا، بس مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ایک سوال یہ تھا کہ شیطان کو کیوں مہلت دی گئی؟ جواب معلوم ہو گیا کہ وسوسہ چونکہ ضروری امر ہے، لہٰذا جب تک انسان ہے وسوسہ ہے،
لہٰذا اس وقت تک شیطان بھی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا خدا کو کیا فائدہ جبکہ مجھے نقصان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سزا گناہ کا لازمہ ہے، نہ کہ ایک امر اعتباری ہے۔ یہ سزا انتقام کے عنوان سے نہیں ہے کہ جس میں دل کی تشفی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے عدالتیں کسی کو سزا دیتی ہیں تو وہ دل ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہے، جبکہ معاشرے میں نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے۔ یا ولی و سرپرست جب بچے کو سزا دیتا ہے تو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اسے طبعی نقصانات سے بچانے کے لیے روک ٹوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان سے انسانوں کی روک ٹوک کرتا ہے تاکہ طبعی نقصانات سے بچ سکیں جو کہ ابھی مترتب ہو جاتے ہیں، البتہ ان کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔